نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے۔ ایک کوڑی تھا جس سے کوڑ کا مرض تھا۔ کوڑ کا مرض ہوتا ہے جس سے جسم پر سفید دبے نکل آتے ہیں۔ اور ایک جو تھا وہ نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک سر سے گنجا تھا۔ اللہ کریم کو منظور ہوا کہ ان کا امتحان لیا جائے۔ اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ وہ سب سے پہلے کوڑ کے مرض والا جو شخص تھا اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ تمہیں دنیا میں کیا چیز زیادہ سب سے پسند ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے، میرا جسم خوبصورت ہو جائے، میری بدن ٹھیک ہو جائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا۔ ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اچھا چل ایک اور سوال کر لیں، تجھے مال میں کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ مانگو کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک گبن اونٹنی دی اور ساتھ برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ اب وہ وہاں سے جو سر سے گنجا تھا اس کے پاس پہنچا فرشتہ، اور اس سے جا کر بھی یہی کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے پسند ہے کہ میرے سر پہ بھی بال ہوں، میں بھی اچھا لگوں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو سر پہ بال آ گئے۔ اس نے کہا کہ اور مانگو، اور کیا مانگتے؟ تو شخص کہنے لگا کہ مجھے گائیں بڑی پسند ہیں۔ تو فرشتے نے ایک گبن گائیں اس شخص کو دے دی اور ساتھ برکت کی دعا دی کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ اب وہ اندھے شخص کے پاس پہنچا اور کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو اندھا کہنے لگا کہ مجھے اگر آنکھیں مل جائیں تو میں بھی رب کی قدرت کے نظارے دیکھوں، یہ لہلہاتے سبز کھیت دیکھوں، اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھوں، تو مجھے میری آنکھیں مل جائیں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ کہا کہ اور مانگو، اور کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ تو فرشتے نے ایک بکری گبن اسے دی اور ساتھ برکت کی دعا بھی دی کہ اللہ تمہیں اس مال میں برکت دے۔ اب وقت گزرتا رہا، دن رات گزرتے رہے۔ اللہ نے ان تینوں کے اونٹنی، گائیں اور بکری میں بڑی برکت دی، یہاں تک کہ ان بکریوں سے آگے اتنی اولاد، گاؤں سے، اونٹنی سے اتنی اولاد پیدا ہوئی کہ ایک وادی انہی کے جانوروں سے بھر گئی۔ اب یہ امیر کبیر ہو گئے، بہت زیادہ مال و دولت ان کے پاس آ گیا۔ اب وہی فرشتہ جو اتنا کچھ دے کے گیا تھا وہ پھر کوڑ کے مرض والے کے پاس پہنچا، اس حالت میں کہ کوڑ کا مرض والا بن کے پہنچا اور کہا کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مسافر ہوں، اور مجھے منزل تک پہنچنے کے لیے ایک اونٹنی چاہیے۔ اللہ کے نام پہ جس نے تمہیں اتنا کچھ دیا، ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا، جو پہلے کوڑ کا مریض تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، میں نہیں تمہیں دے سکتا۔ اور اس نے کہا کہ یار جس اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تم اس کے نام پہ ایک اونٹنی نہیں دے سکتے؟ تم تو پہلے غریب تھے، نادار تھے۔ اس نے کہا نہیں، میں تو پہلے سے ہی امیر ہوں، مجھے تو یہ وراثت میں ملا ہے سارا مال دولت۔ تو اس نے کہا اگر تو اس بات پہ جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں اسی حالت پہ دوبارہ واپس کر دے جس پہ تو پہلے تھا۔ اب یہ فرشتہ جو سر سے گنجا تھا اس کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، ایک گائیں چاہیے، اللہ کے نام پہ گائیں دے دو جس نے تمہیں عزتوں سے نوازا، مال و دولت سے نوازا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا تو اپنا ہی گزارا نہیں ہے، میری تو اپنی پوری نہیں بنتی۔ تو اس نے کہا کہ یار اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، تم پہلے غریب تھے، نادار تھے، کوجے تھے، اور پھر اللہ نے تمہیں حسن عطا فرما دیا، تو اب جو ہے اسی کے نام پہ دے دو۔ اس نے کہا یہ مال دولت تو مجھے وراثت میں ملا ہے، مجھے کسی نے نہیں دیا، میں تو پہلے سے ہی امیر ہوں۔ اب یہ فرشتہ اس سے بھی کہنے لگا کہ اچھا اگر تو اس بات پہ جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں بھی تیری پہلے والی حالت میں واپس کر دے۔ اب یہ اس شخص کے پاس پہنچا جو آنکھوں سے اندھا تھا، اندھا بن کے پہنچا اس کے پاس، وہ کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، نادار ہوں، مسافر ہوں، اگر ایک بکری کا بچہ مل جائے، ایک بکری مل جائے تو میں اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکوں۔
تو اس نے کہا کہ یار اللہ کے نام پہ مانگتے ہو اور تم اندھے بھی ہو، سنو میری کہانی بھی تیرے جیسی ہے، میں بھی اندھا ہی تھا لیکن پھر اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا، اس نے اپنی رحمت فرمائی، میری آنکھیں بھی ٹھیک کی، مجھے مال و دولت بھی عطا فرمایا۔ اب تم اگر مجھ سے اسی رب کے نام پہ مانگتے ہو تو سنو، ایک بکری نہیں، تمہیں جتنی بکریاں چاہیے تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے تو جو کچھ عطا کیا یہ میرے رب نے عطا کیا اور یہ اسی کا مال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتے نے اس اندھے نبینے شخص کی، جو پہلے نبینا تھا اب اللہ کی رحمت سے آنکھیں مل چکی تھیں، باتیں سنی تو اس سے کہنے لگا تجھے مبارک ہو، تجھے تیرا مال مبارک ہو، اللہ نے صرف تمہارا امتحان لینا مقصود سمجھا تھا اور تم کامیاب ہوئے، تم جو ہے وہ کامیابی پہ چلے گئے، تم فلاح پا گئے، لیکن وہ جو تمہارے دو ساتھی تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے اس مال کو اپنا مال سمجھا، اپنے رب کی رحمت اور عطا نہیں سمجھا۔ تو دیا ہوا مال جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے، حقیقت میں ہم تو اس کے مالک ہے ہی نہیں، حقیقی مالک تو میرا رب ہی ہوتا ہے۔